حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا دروازے پر ہونے والی زوردار دستک سے گھر کے مکین خوف زدہ ہو گئے۔ خاتون خانہ دستک کے اس مخصوص انداز سے بخوبی واقف تھیں، لیکن آج اس کا بے ہنگم ساز کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہا تھا۔ گھر میں اس وقت ایک مہمان بھی موجود تھے جنہیں جلدی سے گھر کے پچھلے حصے میں چھپا دیا گیا۔ دوبارہ دروازہ پیٹنے کی آواز نے مزید سہما دیا اور پھر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خاتون نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کھڑا تھا، جس کے ماتھے پر سلوٹیں، چہرے پر کرختگی، شدید غصے کے سبب آنکھوں میں خون اور ہاتھوں میں برہنہ شمشیر تھی۔ بہن کو پرے دھکیل کر گھر کے اندر داخل ہوا اور غضبناک لہجے میں کہا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی جواب بھی نہ ملا تھا کہ آگے بڑھ کر بہنوئی کا گریبان پکڑا اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ بولے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مرتد ہو چکے ہو۔ خاتون اپنے زخمی شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو طیش میں آ کر ان کے سر پر بھی ایک زوردار ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایسے میں معبود برحق نے خاتون کو قوت گوئی عطا فرمائی۔ خون سے سرخ چہرے اور آنکھوں سے برستے آنسوں کے ساتھ بھائی کی جانب دیکھا، پھر نہایت پرعزم انداز میں وہ ایمان افروز الفاظ کہے جنہوں نے بھائی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ بولی، عمر، تم جس خطاب کے بیٹے ہو، میرے بدن میں بھی اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہاں، ہم دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب چاہے تم ہمیں جان سے مار ڈالو، لیکن ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم نہ کر پاؤ گے۔ نیڈر و بے خوف بہن ہمت و استقلال کی تصویر بنی سامنے کھڑی ہے، شمشیر برہنہ قریب پڑی ہے۔ ایک نظر شمشیر پر ڈال کر بہن کی جانب دیکھتے ہیں۔ ماں جائی معصوم بہن، ہو بہو ماں کا عکس، چہرہ لہو لہان، کپڑے خون میں نہائے ہوئے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب، جھکی نگاہوں میں ایمان کی چمک، چہرے پر پاکیزہ نور کی جھلک، مجسم صبر و استقامت، عمر کی حیران و پریشان نگاہیں اس بہن کی متلاشی ہیں جو ان کے سامنے گویا گونگی تھیں اور فرما بردار بھی۔ پھر مکے کے جاہلانہ معاشرے میں صنف نازک کا بولنا تو دور کی بات، انہیں تو زندہ رہنے کا بھی حق نہ تھا۔ عمر حیران تھے کہ آخر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کون سا کلام ہے جس نے بے زبانوں کو زبان دے دی۔ وہ بہن جو بھائی کے سامنے پلکیں اٹھانے کی جرات نہ کرتی تھی، آج بیانگ دہل اپنے مسلمان ہونے پر فخر کر رہی ہے۔ عمر دل کے کسی گوشے میں حق و سچائی کی کرن انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ اپنی زور آوری اور طاقت پر گھمنڈ کرنے والے کا غصہ بہن کے آنسوں میں بہہ گیا۔ کبھی بہن کے چہرے کو دیکھتے تو شرمندہ ہو جاتے اور کبھی بہن کے عظیمت بھرے الفاظ پر غور کرتے تو پیشانی پر آنے والے پسینے کے قطروں میں اضافہ ہو جاتا۔ ماں جائی کی محبت دل کو پسیجتی رہی اور عمر کے چہرے کی کرختگی پیار الفت میں بدلتی رہی۔ احساس ندامت نے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ شکست خوردہ لہجے میں بولے، فاطمہ تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ مجھے بھی دو۔ بہن کو لگا جیسے بھائی کے اندر کا بت پاش پاش ہو چکا ہے۔ خون سے سرخ چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ جلدی سے بولی، عمر یہ پاک کلام ہے، اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار کے سب سے اہم سردار اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن نے مسلمان بہن کے حکم پر بلا چون چرا عمل کیا۔ عمر مکے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھیں تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ بے اختیار بول اٹھے، ما احسن الکلام، یعنی کتنا پیارا کلام ہے۔ وہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے نعوذ باللہ شمع رسالت بجھانے نکلے تھے، لیکن دار ارقم پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا، اور یوں اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت عمر فاروق جیسے اسلام کے عظیم سپہ سالار، خلیفہ راشد، نبی آخر زمان کے دست راست کے مشرف با اسلام ہونے کا ثواب حضرت فاطمہ بنت خطاب کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ قبول اسلام۔ حضرت فاطمہ کا نکاح ان کے چچا زاد حضرت سعید بن زید سے ہوا، جو قریش کے عام نوجوانوں سے یکسر مختلف تھے۔ نہایت شریف النفس، ذہین، سوجھ بوجھ والے اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے خود کو خرافات سے بچا رکھا تھا، بت پرستی اور شرک سخت ناپسند تھے اور ہمیشہ اس سے دور رہے۔ چنانچہ جب اسلام کا پیغام کانوں تک پہنچا تو بیوی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت صدیق اکبر اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں بارگاہ نبوت میں جا پہنچے۔ یوں سابقون الاولون کے اعزاز سے مستحق ٹھہرے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم منتقل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں۔
حضرت فاطمہ اور حضرت سعید نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے قبول اسلام کا اعلان نہیں کیا، لیکن اسی خوف کی بنا پر دونوں نے ہجرت حبشہ بھی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود محض شک کی بنا پر حضرت سعید ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قبول اسلام کا ذکر کرتے تو فرماتے میرے مسلمان ہونے میں فاطمہ اور سعید کی عظیمت اخلاص فی الدین کا بڑا حصہ ہے۔ ہجرت مدینہ، حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ ہجرت کی اور مشہور صحابی حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا، لیکن جلد ہی مدینے میں اپنا گھر بنا کر اس میں منتقل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر نے تمام اہم غزوات میں شرکت کی اور میدان جنگ میں مجاہدین کے شانہ بشانہ اہم خدمات سر انجام دی۔ وفات، حضرت فاطمہ نے طویل عمر پائی، ان کا انتقال اپنے بھائی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا اور یوں جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سعید اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے، صحابہ کی نظروں میں یہ ایک مثالی جوڑا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد انہیں اکثر یاد کرتے اور ان کا ذکر خیر کرتے۔ بیوی کے انتقال کے بعد مستقل طور پر کوفہ منتقل ہو گئے اور وہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔